السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم و معزز سامعین، یہ رمضانی نصیحتوں کا سلسلہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آج 24 رمضان مبارک 1442 ہجری مطابق 6 مئی 2021 عیسوی، یہ دوسری کلپ آج کی آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ اس کو سن رہے ہیں، جس کو میں ہم ایک اہم موضوع کو لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے خلوت کی عبادتیں۔ خلوت کی عبادتیں کا مطلب تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا۔ اس سے مراد عبادت السر، جس کو عربی میں کہتے ہیں، تنہا انسان، نہ ساتھ میں بیوی ہو، بچے ہوں، اکیلے میں اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے، جماعت کے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں، عبادتیں جماعت کی، جیسے عید کی نماز، جمعہ کی نماز، فرض نمازیں، یہ تو اپنی جگہ ہے، اس پر تو مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ۔ یہاں خلوت کی عبادتیں ہیں نا، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا، گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنا، تنہائی میں، یعنی چھپ کر، جس اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہو۔ اس کی بڑی اہمیت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 لوگوں کا ذکر کیا جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے اس دن، جس دن قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان 7 میں سے ایک وہ آدمی ہوگا، تصدق بیمینہ حتی لا تعلم یمینہ ما تصدق رجل تصدق بیمینہ فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تصدق يمينه۔ الحدیث و کما قال رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا، دائنے ہاتھ سے، الٹے ہاتھ کو، رائٹ ہینڈ سے دیا صدقہ، لیفٹ ہینڈ کو نہیں پتہ چلا اس کا، مطلب چھپا کر دیا، صدقہ کیا، خرچ کیا اللہ کے راستے میں، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو کہ بھئی یہ خرچ کرنے والا، یہ فاعل خیر، یہ صاحب خیر کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کو معلوم۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آدمی جو چھپا کر صدقہ دے، پتہ نہ چلے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے یہاں عرش کے سائے میں ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ۔ اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 میں سے ایک، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل گئے۔ تنہائی کی عبادت، تنہا تھا، اکیلا، دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایسے آدمی کو بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے ذریعے سایہ دے گا، عرش کے سائے میں رکھے گا اس کو۔ سلف صالحین تنہائی کی عبادتوں کو بہت پسند کرتے تھے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں پیغمبروں کے بارے میں، ان کی سیرتوں کو، یا صحابہ، تابعین، سلف صالحین رحمہم اللہ، رضی اللہ عنہ اجمعین، تنہائی میں ان کی عبادتیں ہوتی تھیں، جس کو خلوت کی عبادتیں کہا جاتا ہے۔ تہجد پڑھتے تھے چپکے سے۔ بہت سارے ان کی ایسی عبادتیں تھیں جو ان کے گھر والوں کو نہیں پتہ تھی، بیوی بھائی جو ساتھ رہتی ہے نہیں معلوم، بچے نہیں معلوم، اکیلے میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت میں۔ یہ مقدس راتیں چل رہی ہیں، تنہائی کی عبادت کریں آپ کے اور اللہ کے در میں، بس ناطہ جوڑیں، اپنا ناطہ اللہ سے جوڑیں۔ ایک کمرے میں رہ جائیں، یا کمرہ، ہال، جہاں بھی آپ ہیں، گھر میں، بیوی بچوں کو ایک طرف کر دیں، لگے تلاوت کریں، دعا کریں، 2 رکعت لمبی لمبی قیام کریں، نمازیں پڑھیں، کسی کو نہ پتہ چلے کہ آپ نے کیا کیا ہے کمرے میں۔ خلوت کی عبادت، اللہ اکبر۔ خلوت میں گناہ بہت ہوتے ہیں دنیا میں، پتہ ہے آپ کو، چھپ کر گناہ کیے جاتے ہیں۔ چھپ کر عبادتیں کریں، چھپ کر گناہ اس کی سزا ہے، چھپ کر عبادتیں اس کا بہت اجر ہے اللہ کے یہاں۔ چھپا کر صدقہ دینا، چھپ کر تنہائی میں جو ہے اللہ کا ذکر کرنا، دعائیں کرنا، رونا، گڑ گڑانا اللہ کے سامنے، اللہ سے مانگنا، اس کی بڑی اہمیت ہے معزز سامعین۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا،
اللہ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی قرآن مجید میں جن کے بازو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں. دنیا سو رہی ہے، لوگ سو رہے ہیں، بیوی بچے سو رہے ہیں، یہ جاگے ہوئے ہیں اللہ کی عبادت میں. اللہ اکبر، اللہ سے مانگ رہے ہیں. اللہ اکبر، بہت بڑی چیز ہے، اس طرف خاص توجہ دیجیے. تنہائی کی عبادتیں یا چھپ کر کی گئی عبادتیں، اس کی بہت اہمیت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس طرف بھی توجہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.